نیو یارک کے میٹروپولیٹن میوزیم کی آرٹ گیلری میں کھڑا پینٹنگ کی بجائے ایک خوبصورت لڑکی کو بڑی میویت سے دیکھ رہا تھا، جو خود بھی کسی آرٹ کے شاہکار سے کم نہ تھی، بلکہ کچھ بڑھ کر ہی تھی، کیونکہ اسے بنانے والا بہترین مصور تھا۔ وہ لڑکی اب ایک چائنیز پینٹنگ کو بہت انہماک سے دیکھ رہی تھی، اور اس کے ریشمی گہرے براؤن بال اس کے شانوں پر جھول رہے تھے، جنہیں وہ بار بار ہاتھ سے کان کے پیچھے کرتی، لیکن وہ بار بار پھسل کر آگے آ جاتے۔ عالمگیر کو یہ منظر وہاں موجود ساری پینٹنگز اور مجسموں سے زیادہ دلکش لگ رہا تھا۔ اس کا دل بے اختیار چاہا کہ اس لڑکی سے خود کو متعارف کروائے، لیکن کیسے اور کیا کہہ کر؟ وہ اسی کی طرح آرٹ کی دلدادہ لگتی تھی، اس حوالے سے بات شروع کی جا سکتی تھی۔ عالمگیر نے سوچا اور آگے بڑھ کر اس حسین لڑکی کے برابر کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکی نے عالمگیر کی موجودگی محسوس کی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یو انڈین؟ نو، پاکستانی۔ عالمگیر راجپوت۔ میں لامیا۔ آپ کو بھی چائنیز آرٹس میں دلچسپی ہے؟ عالمگیر اسے صاف اردو بولتے دیکھ کر حیران ہوا۔ لامیا ہنس دی تو عالمگیر کو لگا کہ اس کی ہنسی کی کھنک سے میوزیم کے بے جان مجسموں میں جیسے زندگی دوڑ گئی تھی۔ لامیا نے مسکراتے ہوئے یہ بتایا، میرا تعلق انڈیا اور پاکستان کے ایک مسلم خاندان سے ہے۔ ہاں، میرے دادا کی ماں ضرور انگریز تھی۔ او، عالمگیر نے مسکرا کر اپنی شرمندگی مٹانے کی کوشش کی۔ دونوں کچھ دیر خاموشی سے کبھی ایک دوسرے کو اور کبھی سامنے دیوار پر لگی پینٹنگز کو دیکھتے رہے۔ عالمگیر نے کہا، کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ پینٹنگ چین کی سونگ خاندان کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں؟ حیرت انگیز! آپ چائنیز آرٹ کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں؟ لامیا نے حیرت امیز لہجے میں پوچھا۔ عالمگیر کو بات بڑھانے کا بہترین موقع مل گیا۔ وہ بولا، سونگ خاندان کے زمانے کی پینٹنگز میں بادشاہ کے ذوق، قدرت اور شاعرانہ تصور کو ذہن میں رکھ کر گوندی اور لی ٹینگ جیسے مصور ایسے شاہکار تخلیق کیا کرتے تھے۔ لامیا متاثر ہو کر بولی، اگر آپ برا نہ مانے تو ہم میوزیم کے ریسٹورنٹ میں ایک کپ کافی؟ عالمگیر نے بات کاٹتے ہوئے فوراً کہا، ضرور، مجھے خوشی ہوگی۔ اگر آپ مجھے آرٹ کے بارے میں کچھ اور نالج دے سکیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ لامیا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، تو پھر چلیں۔ دونوں ساتھ چلتے ہوئے ہال سے نکل کر میوزیم کی لابی میں آ گئے۔ عالمگیر اور لامیا نے کافی لی اور عالمگیر نے کچھ سینڈوچز بھی لے لیے، اور دونوں ایک کونے میں موجود ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ ہال میں زیادہ لوگ نہیں تھے، اور جو تھے وہ اپنی اپنی سوچ میں مگن تھے۔ لامیا نے کافی کا سپ لیا اور بولی، آپ فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹ لگتے ہیں۔ نہیں، عالمگیر نے کچھ اس طرح سے کہا کہ لامیا عالمگیر کی آواز میں دکھ کی کسک محسوس کیے بنا نہ رہ سکی۔ اس کے چہرے پر تجسس دیکھ کر عالمگیر مسکرا کر بولا، میرے فادر ایک انڈسٹریلسٹ میں اور سیاست میں بھی عمل دخل رکھتے ہیں، اور میں ان کا اکلوتا وارث ہوں، اس لیے وہ مجھے بھی اپنے جیسا ہی بنانا چاہتے ہیں، اور میں یہاں پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کرنے آیا ہوں۔ بہت دلچسپ، لامیا نے کہا۔ دلچسپ، عالمگیر نے ناگواری سے کہا، مجھے پولیٹیکل سائنس میں کوئی دلچسپی نہیں، اور شاید میں پاس بھی نہ کر سکوں، لیکن میرے بابا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ میں تو بابا کی دنیا سے فرار کی خاطر یہاں آ گیا ہوں۔ آپ بہت ذہین لگتے ہیں، پاس ہو جائیں گے۔ لامیا نے سینڈوچ اٹھاتے ہوئے عالمگیر کی طرف دیکھا تو عالمگیر کو لامیا کی آنکھوں میں ایک شرارت نظر آئی جو عالمگیر کا دل مو لے گئی۔ عالمگیر نے پوچھا، تم اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی؟ اوہ سوری، آپ اپنے بارے میں تو بتائیں۔ لامیا مسکرائی، کوئی بات نہیں، مجھے تمہاری بے تکلفی اچھی لگی، ہم ایک دوسرے کو اسی طرح بے تکلفی سے مخاطب کر سکتے ہیں۔ دونوں ہنس دیے۔ عالمگیر سوچ رہا تھا کہ کچھ رشتے کتنی آسانی سے جڑ جاتے ہیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ لامیا کو برسوں سے جانتا ہو، اور وہ ایک عرصے سے اسی طرح ملتے آ رہے ہیں۔ لامیا کے لہجے میں کتنی مٹھاس اور اپنائیت تھی، مگر عالمگیر لامیا کے کردار کی مضبوطی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ لامیا کوئی عام امریکن لڑکی ہرگز نہیں تھی جو کسی سے بھی کافی کے ایک کپ پر دوست بن جائے اور پھر اس کے ساتھ کمرہ شیئر کرنے پر بھی راضی ہو جائے۔ عالمگیر کو سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر لامیا نے ذرا زور سے کافی کا کپ میز پر رکھا تو عالمگیر چونک گیا۔ لامیا نے مسکرا کر کہا، ہاں تو سنو، میں نے فائن آرٹس میں ہی گریجویشن کیا ہے۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور میں ایک طرح سے اکیلی ہوں۔ میں ماڈرن آرٹس میں ماسٹر کرنا چاہتی ہوں، لیکن
لامیا خاموش ہو گئی اور ساتھ کچھ اداس بھی۔ عالمگیر کا دل چاہا کہ کہے وہ اداس نہ ہو، وہ اس کی ہر پریشانی دور کر دے گا، لیکن ایسا کہنے کا موقع نہ تھا۔ یہ اور بات کہ عالمگیر لامیا کی پریشانی جاننا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ عالمگیر نے لامیا کی نظروں میں سوال پڑھ لیا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، عالمگیر تم تو جانتے ہو آرٹس کی تعلیم کتنی مہنگی ہے۔ میں پیسے جمع کرنے کے لیے اپنی پینٹنگز، انٹرنیٹ اور ادھر ادھر آرٹ گیلریز کو بیچتی ہوں، ساتھ چھوٹی موٹی نوکریاں بھی کرتی رہتی ہوں۔ اس طرح اور کتنا وقت لگے گا یہ میں نہیں جانتی، لیکن یہ کوئی بہت پریشانی کی بات نہیں، میں دھیرے دھیرے کر لوں گی۔ اوہ! عالمگیر نے گہرا سانس لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بابا کے پاس کتنا پیسہ تھا۔ وہ لامیا جیسی کئی لڑکیوں کی خواہش پوری کر سکتے تھے، لیکن لامیا جیسی لڑکی کسی کی مدد کبھی قبول نہیں کرے گی، اور اس کے بابا اپنی غرض کی بنا کبھی کسی کی خواہش پوری نہیں کریں گے۔ عالمگیر کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے اپنی اپنی کافی پیتے رہے۔ اب چلنا چاہیے، لامیا نے سامنے لگے بڑے سے کلاک میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ عالمگیر کا دل چاہا کہ انکار کر دے، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ عالمگیر نے سوچا کہ اگر اس نے یہ لمحہ گنوا دیا تو پھر وہ لامیا سے دوبارہ کبھی نہ مل سکے گا۔ عالمگیر نے اپنا فون نکالا اور لامیا سے کہا، تم برا نہ سمجھو تو ہم ایک دوسرے کا نمبر نوٹ کر لیں؟ ہاں، میں بھی تم سے پھر ملنا چاہوں گی، لامیا نے اپنا فون نکالتے ہوئے کہا۔ عالمگیر کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس وقت اسے امریکن کلچر کی آزادی بہت پسند آئی، لڑکی ہو یا لڑکیاں یا لڑکے جو دل میں آئے بلا تکلف کہہ دیتے تھے۔ ایسا نہ تھا کہ یہ بات صرف لڑکے کو ہی کہنی چاہیے تھی اور وہ بات لڑکی کو کہنا زیب دیتی تھی۔ امریکن کلچر میں عورت اور مرد کی برابری کا دعویٰ پروپیگنڈا ہی صحیح، لیکن عالمگیر کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے نمبر محفوظ کیے اور اٹھ کھڑے ہوئے، پھر وہ باتیں کرتے ہوئے باہر کے دروازے کی جانب چل دیے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت پرانے اور بے تکلف دوست ساتھ چلے جا رہے ہوں۔ بختیار احمد نے غصے سے فون جیب میں ڈالا اور سامنے بیٹھی اپنی بیوی تاجور کو دیکھا، جو خاموشی سے اس کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ جوان لڑکا ہے، کہیں مصروف ہوگا۔ مس کال دیکھے گا تو آپ کو فون کر لے گا، آپ اطمینان سے ناشتہ کریں۔ اس وقت نیو یارک میں رات کے 11 بجے ہیں، اس وقت وہ کہاں مصروف ہو سکتا ہے؟ میں اسی لیے عالمگیر کو جانے نہیں دینا چاہتا تھا، مگر تمہارے اور تمہارے بیٹے کی ہٹ درمی امریکہ میں رہ کر پاکستان کی سیاست نہیں سیکھی جا سکتی، اور نہ ہی وہاں کی ڈگریاں یہاں بزنس کرنے میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ نہیں آیا ہوگا، بختیار نے تاجور کے جواب کا انتظار کیے بنا ہی فیصلہ کر دیا، اور تاجور نے بھی اسے بختیار کی عادت سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ بختیار کا سیکرٹری اندر آ کر ایک طرف کو خاموش کھڑا ہو گیا۔ بختیار نے اس پر ایک چٹتی نظر ڈالی اور اشارے سے پوچھا کہ آفس کی بجائے گھر کیوں آیا ہے؟ سیکرٹری نے بڑے ادب سے اور کچھ خوف کے ساتھ کہا، سر، آج آپ کو ایک اہم میٹنگ میں جانا ہے، میں نے بریفنگ تیار کر لی ہے اور اب جانے کا وقت بھی ہو گیا ہے، اس لیے میں یہاں یاد دہانی کے لیے آ گیا۔ ٹھیک ہے، چلو، اور مجھے راستے میں تمام ایشوز کے بارے میں بتاتے رہنا۔ بختیار کے اٹھنے کا ارادہ دیکھ کر ایک ملازمہ نے آگے بڑھ کر بختیار کی کرسی پیچھے کی۔ بختیار نے بڑی بے نیازی سے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے نیپکن میز پر تاجور کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، عالمگیر کا فون آیا تو کہہ دینا، باپ کا فون اٹھانے میں دیر مجھے پسند نہیں، اور وہ اپنے آنے کی تاریخ جلد بتائے، ایسا نہ ہو کہ مجھے خود جا کر اسے لانا پڑے۔ تاجور نے سر ہلا کر تائید کی، اور سنو، وہ قدیر چودھری کا فون آیا تھا، شاید وہ عالمگیر کی شادی کی تاریخ پکی کرنا چاہتے ہیں، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں، بیٹے کی بھی یہی گوش گزار کر دینا۔ بختیار بڑے بروب انداز سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، اور سیکرٹری بھی پیچھے ہو لیا۔ تاجور نے لاپرواہی سے پاس پڑا فون اٹھایا اور ایک نمبر ملانے لگی۔ عالمگیر اور لامیا کی پہلی ملاقات ہوئی، ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اب وہ ہر روز ملتے، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں تو کبھی میوزیم اور کبھی کسی لائبریری میں، اور یوں دن میں بھی وہ کئی بار ایک دوسرے کو میسج کرتے رہتے۔ دونوں کو لگتا کہ وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں، لیکن یہ دوستی صرف دوستی تھی یا کچھ اور، یہ سوچنے کی انہیں فرصت نہ تھی۔ عالمگیر اور نہ ہی لامیا نے کبھی ایک دوسرے کو اپنے گھر آنے کو کہا تھا، لیکن عالمگیر جانتا تھا کہ لامیا کبھی اس کے گھر نہیں آئے گی، اور لامیا کو عالمگیر کی یہی بات دل کو بھا گئی تھی کہ عام امریکن لڑکوں کے برعکس عالمگیر بہت محتاط انداز
اور ایک فاصلہ رکھ کر بات کرتا تھا۔ دونوں کی گفتگو کا موضوع آرٹ ہی ہوتا تھا۔ لامیا کو حیرت تھی کہ پولیٹیکل سائنس پڑھنے والا عالمگیر آرٹ کے بارے میں اس سے کہیں زیادہ جانتا تھا۔ اگست کا مہینہ شروع ہونے کے باوجود نیو یارک کا موسم بہت خوشگوار تھا۔ دونوں سینٹرل پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ لامیا کو عالمگیر کی موجودگی میں ایک تحفظ کا احساس محسوس ہو رہا تھا اور عالمگیر کو لامیا کے ساتھ چلنے میں ایک فخر کا احساس تھا۔ کیا بات ہے عالمگیر، آج بہت خاموش ہو، کوئی خاص بات؟ لامیا کے لہجے میں اپنائیت کے ساتھ ساتھ فکر مندی بھی تھی۔ کچھ نہیں، عالمگیر نے بے نیازی سے کہا۔ لامیا رک گئی اور پھر گھوم کر عالمگیر کو دیکھنے لگی۔ کچھ تو ہے، تم چاہو تو مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کر سکتے ہو۔ عالمگیر نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھ کر ایک منچ پر بیٹھ گیا اور پھر موضوع بدلتے ہوئے بولا، لامیا، تم نے کبھی اپنی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ لامیا عالمگیر کے برابر بیٹھ کر بولی، بتایا تو تھا، میرے دادا کے والد، یعنی میرے لامیا نے عالمگیر کو دیکھا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ پر دادا، عالمگیر نے کہا تو لامیا بھی ہنس دی۔ ہاں، پر دادا انڈیا کے ایک لینڈ لارڈ تھے، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ انہیں ایک برٹش لڑکی سے محبت ہو گئی اور بہت مشکلوں سے یہ شادی اس شرط پر ہوئی کہ میری پردادی سارا سے سائرہ بن جائے۔ تمہارے پردادا کافی رومانٹک رہے ہوں گے، عالمگیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، شاید ایسا ہی ہو، اور پھر پاکستان بن گیا اور میرے دادا اور ان کا خاندان پاکستان آ گیا۔ لیکن میرے والد پاکستان سے پڑھنے کے لیے امریکہ آئے تو شادی کر کے یہیں بس گئے۔ میری ماں امریکن تھی اور پھر میں پیدا ہوئی تو اس طرح سے میں انگلش، ہندوستانی اور امریکن اور پاکستانی سب کچھ ایک ساتھ ہوں۔ بہت خوب اور بہت دلچسپ۔ عالمگیر کو لامیا کی کہانی فسانہ لگی۔ لامیا اچانک اداس ہو گئی تھی۔ عالمگیر کو لامیا کے چاند جیسے چہرے پر غم کے بادل بہت گہرے نظر آئے۔ وہ فکر مند لہجے میں بولا، لامیا کیا بات ہے، کس بات سے پریشان ہو گئی ہوں؟ لامیا نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، عالمگیر، میں 12 برس کی تھی جب میرے والد کو کینسر ہو گیا اور وہ 1 سال بیمار رہ کر مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ لامیا کے چہرے کا غم جیسے سارے سینٹرل پارک پر چھا گیا تھا، یہاں تک کہ کچھ دیر پہلے چہچہانے والے پرندے بھی خاموش ہو گئے تھے۔ عالمگیر کا بے اختیار دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر لامیا کو قریب کر لے، لیکن اس نے ضبط کیا اور بولا، مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن تمہاری امی، وہ کیا ان کا بھی؟ نہیں، لامیا نے کہا، وہ زندہ ہیں۔ میں نے پاپا کی موت کو اللہ کی مرضی سمجھ کے قبول کر لیا تھا، لیکن ماما، انہوں نے پاپا کے جانے کے بعد 1 سال میں ہی ایک ساؤتھ افریقن بزنس مین سے شادی کر لی اور ساؤتھ افریقہ چلی گئی۔ عالمگیر کو حیرت ہوئی کہ کوئی ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے، لیکن لامیا کی زندگی میں یہ ہو چکا تھا۔ عالمگیر نے لامیا کی آنکھوں میں تیرتے آنسوں کو دیکھ لیا تھا۔ لامیا نے آنکھوں میں آئے آنسو بہنے نہیں دیے اور تنزن بولی، یہ امریکن لائف سٹائل ہے۔ میرے ستیلے باپ کو مجھے ساتھ لے جانا پسند نہ تھا، اس لیے ماما نے مجھے اپنی ایک بے اولاد کزن کو دے دیا، اور پھر میرا اور میری ماما کا تعلق سال میں صرف چند کارڈز پر لکھی چند سطروں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ مادہ پرستی اسی کو کہتے ہیں، ہر چیز، ہر جذبہ اور ہر رشتہ صرف اور صرف پیسے سے پرکھ کر تولا جاتا ہے۔ ماما کو بھی ایک ایسا ساتھی چاہیے تھا جو انہیں ہر عیش و آرام دے سکے، اور اس کی قیمت انہوں نے مجھے اپنی ممتا سے محروم کر کے ادا کر دی۔ سودا پھر سودا ہی ہے، کیوں؟ عالمگیر سوچ رہا تھا کہ لامیا اپنے اندر اتنا دکھ سمیٹے کیسے مسکراتی رہتی ہیں اور کبھی کوئی شکوہ بھی نہیں کرتی۔ اس نے پوچھا، تمہاری آنٹی کہاں ہے؟ لامیا نے ایک آہ بھری، مجھے میری آنٹی نے ہی پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اور اب 2 برس ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ عالمگیر نے بے اختیار ہو کر لامیا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ شاید کہنا چاہتا تھا کہ اس کے ہوتے خود کو تنہا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بات کہہ نہیں سکا۔ لامیا نے اپنا ہاتھ عالمگیر کے ہاتھ میں دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت ابھر آئی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ عالمگیر سے چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ شاید اسے اس وقت کسی ایسے ہی سہارے کی ضرورت تھی۔ تمہارے پاکستان میں اور رشتہ دار ہوں گے، کبھی کسی سے رابطہ نہیں ہوا؟ عالمگیر نے ہمدردی سے پوچھا۔ نہیں، میرے پاپا اکلوتے تھے اور ماما سے شادی کے بعد وہ اپنے خاندان سے کٹ گئے تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی انہوں نے کسی رشتہ دار کا ذکر کیا ہو۔ لامیا نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھے رہے۔ وقت کا احساس جیسے مٹ گیا تھا۔ آخر لامیا نے اپنا ہاتھ عالمگیر کے ہاتھ سے الگ کیا اور مسکرا کر پوچھا،
لیکن تم کیوں اداس ہو؟ تم نے تو نہیں بتایا۔ کچھ خاص نہیں، رزلٹ بہت برا ہے، رات کو بابا جان سے بہت ڈانٹ پڑی، عالمگیر نے منہ بنا کر کہا تو دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ عالمگیر قدرت کے اس کرشمے کو حیرت اور شوق سے دیکھتا رہا۔ لامیہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، عالمگیر اب چلتے ہیں، فضا ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ لامیہ نے اپنی جیکٹ کے بٹن بند کیے، وہ سادہ سی جینز اور سستی سی جیکٹ میں بھی بہت سمارٹ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ عالمگیر نے دیکھا کہ لامیہ کا جوتا بہت پرانا اور گھسا ہوا تھا۔ اسے دکھ ہوا، لیکن لامیہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ سہ رہی تھی۔ عالمگیر کا بس چلتا تو وہ آسمان پر تیرتے خوبصورت بادلوں، لہراتے درختوں اور چہچہاتے پرندوں کی بجائے صرف اور صرف لامیہ کو اپنی آنکھوں میں سمیٹنے کے لیے اسے دیکھتا رہتا۔ ٹھیک ہے، عالمگیر نے کہا اور دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ لامیہ نے آشیانوں کو لوٹتے پرندوں کو دیکھتے ہوئے عالمگیر کا ہاتھ تھام لیا تھا اور دونوں خاموشی سے پارک سے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عالمگیر نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ عالمگیر نے اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے کچن میں اپنے لیے 2 انڈوں کا آملیٹ بنایا، ڈبل روٹی کے 2 سلائس ٹوسٹر سے نکالے اور ٹی وی کے آگے بیٹھ کر کھانے لگا۔ لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ آخر بیزاری سے اس نے ٹی وی آف کر دیا اور صوفے پر سر ٹکا کر لامیہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتنی عجیب بات تھی، دونوں میں سے کسی نے بھی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن دونوں جانتے تھے کہ وہ اب ایک دوسرے کے بنا نہیں جی پائیں گے۔ عالمگیر کو سخت بے چینی محسوس ہو رہی تھی اور اس بے چینی کی وجہ غیر شعوری طور پر جانتا تھا کہ وہ لامیہ کے بارے میں اپنی امی اور بابا کو کیسے بتائے گا۔ عالمگیر نے بے چینی کم کرنے کے لیے دوبارہ ٹی وی آن کیا، لیکن پھر آف کر کے کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ لامیہ، لامیہ، کیا لامیہ پاکستان جانے پر راضی ہو جائے گی؟ یا لامیہ کی خاطر اسے پاکستان کو خیر آباد کہنا پڑے گا؟ لیکن بابا جان، ان کے خواب، کیا میں ان کی فیکٹریاں اور زمینیں سنبھال لوں گا؟ کیا وہ میرے جذبات سمجھ پائیں گے؟ کیا میں انہیں سمجھا پاؤں گا کہ میں لامیہ کے بنا کچھ نہیں؟ مجھ سے ایسی امیدیں نہ لگائیں جو میں پوری نہیں کر سکتا۔ یہ سیاسی کھیل میرے بس کے نہیں اور نہ میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ عالمگیر دیر تک خود سے سوال جواب کرتا رہا، پھر جیسے اس نے فیصلہ کر لیا کہ پوری کوشش کروں گا کہ لامیہ کو بابا جان اور امی دل سے قبول کر لیں، ورنہ مجھے انہیں چھوڑ کر نیو یارک میں بسنا ہوگا۔ لامیہ کو بھی میرے لیے کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی ہوگی اور میں جانتا ہوں کہ وہ ایسا ضرور کرے گی۔ عالمگیر شہر کے جلملاتی روشنیوں میں اپنے انجان مستقبل کے منصوبے بنتا اور ادھیڑتا رہا کہ اچانک فون کی رنگ پر چونک کر میز پر پڑے فون کو دیکھنے لگا۔ امی کا فون۔ عالمگیر نے فون اٹھایا اور انہیں سلام کیا۔ بیٹے کیسے ہو؟ تم اپنے بابا کا فون نہیں اٹھاتے، جانتے ہو وہ کتنا غصہ کرتے ہیں، انہوں نے بتایا۔ عالمگیر نے حیرت سے سوچا کہ وہ لامے میں اس حد تک کھو گیا تھا کہ اس نے فون پر مس کالز چیک ہی نہیں کی۔ امی سوری، میں بہت مصروف تھا، معاف کر دیں، میں بابا جان کو خود فون کر لوں گا۔ تاجور نے خوش ہو کر پوچھا، بیٹے اب آنے کا کیا پروگرام ہے؟ تمہارے چاچا شادی کی تاریخ کا کئی بار اشارہ کر چکے ہیں۔ کیا جواب دے؟ ابھی تاریخ طے کر دیں گے تو شادی کی تیاریوں میں سال بھر تو لگ ہی جائے گا۔ تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آپ جواب دینے کا موقع دیں تو کچھ کہوں، عالمگیر نے زبردستی ہنستے ہوئے کہا۔ تاجور بیگم بھی کہکا لگا کر ہنس دی۔ ہاں پھر بتاؤ، دسمبر کا مہینہ رکھ دیں، جب تک تم اپنی پڑھائی ختم کر کے آ جاؤ گے۔ عالمگیر نے چند لمحے سوچا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماں کو فون پر لامیہ کے بارے میں بتائے یا شادی کے بعد کو ٹالتے۔ بالآخر عالمگیر نے کہا، امی اتنی جلدی کیا ہے، میں وہاں آ جاؤں پھر بات کریں گے۔ اور قدیر چاچا کو کیا جلتی ہے؟ اور جلتی ہے تو کوئی اور لڑکا دیکھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جواب میں خاموشی پا کر عالمگیر گھبرا گیا۔ امی کیا ہوا؟ آپ فون پر ہیں نا؟ تاجور نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، ہاں سن رہی ہوں، لیکن اگر یہ بات تمہارے بابا جان نے سنی ہوتی تو اب تک قیامت آ چکی ہوتی۔ عالمگیر گھبرا کر بولا، امی میرا مطلب وہ نہیں، میں جانتی ہوں، لیکن تم یاد رکھنا، تمہارے چاچا زمیندار ہیں اور ان کی بیٹی سے تمہاری منگنی ہو چکی ہے اور یہ بات پتھر پر لگی رہے۔ آئندہ ایسی بات بھولے سے بھی زبان پر مت لانا، سمجھ گئے؟ ورنہ خون خرابہ ہو جائے گا۔ تاجور کی آواز میں روب کے ساتھ ایک التجا بھی تھی۔ امی میں نگینہ کو جانتا بھی نہیں، شاید کبھی بچپن میں دیکھا ہو سکتا ہے کہ میں ہی اسے پسند نہ ہو، عالمگیر نے ضد ہو کر کہا۔ نہیں، تاجور کی آواز میں یقین تھا، ہمارے ہاں لڑکیاں ایسا نہیں سوچتی، اور تم بھی نگینہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں مت سوچنا۔
دونوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر تاجور نے مشکوک لہجے میں پوچھا، عالمگیر کہیں تم نے وہاں شادی تو؟ نہیں امی۔ اچھا امی، میں فون بند کرتا ہوں، پھر بات کریں گے، اللہ حافظ۔ عالمگیر کو محسوس ہوا کہ وہ پسینے میں بھیگ چکا ہے اور دھیرے دھیرے کانپ بھی رہا ہے۔ اس نے فون میز پر یوں پھینکا جیسے اس سے بابا جان نکل کر اس کا گلا دبا دیں گے۔ عالمگیر نے مشروب کا بچا ہوا ٹن ایک ہی سانس میں خالی کیا، ٹیشو پیپر سے اپنا چہرہ صاف کیا اور بے دم ہو کر صوفے پر گر گیا۔ نگینہ؟ عالمگیر بڑبڑایا۔ نہیں، میں کسی نگینہ کو نہیں جانتا اور میں لامیہ کے بنا نہیں جی سکتا۔ بابا جان اور امی کو میری بات سمجھنا ہوگی، ماننا بھی ہوگی۔ یہ میری زندگی ہے اور میں اپنی منزل کے قریب پہنچ کر بھٹکنا نہیں چاہتا۔ پھر میں اس انجان لڑکی کو کیا دے سکوں گا؟ محبت؟ ہرگز نہیں۔ تحفظ؟ اس کے لیے تو چاچا قدیر اور اس کے بھائی کافی ہیں۔ میرے پاس جو بھی ہے وہ سب لامیہ کا ہے اور میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وعدہ؟ مگر کب؟ عالمگیر نے اپنے سوال پر پریشان ہو گیا، پھر خود ہی جواب بھی تلاش کر لیا۔ ہمارا وعدہ لفظوں کا محتاج نہیں۔ لامیہ جانتی ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہی زندگی بتا سکتے ہیں۔ میں کسی اور لڑکی سے جھوٹا بندھن کیسے باندھ سکتا ہوں؟ عالمگیر خود سے سوال جواب کرتے کرتے وہیں صوفے پر سو گیا۔ لامیہ اپنے کمرے کی بے ترتیب اپارٹمنٹ میں پیزے کا ڈبہ سامنے رکھ کر کرسی پر گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ اس نے پیزا چکھا تک نہیں تھا۔ لامیہ نے ایک نظر ٹھنڈے اور اکڑے ہوئے پیزے پر ڈالی، پھر بھی زہاری سے اٹھی اور ڈبہ بند کر کے کچرے میں پھینک کر چھوٹے سے پلنگ پر، جس کی چادر پر کئی جگہ پینٹ لگا ہوا تھا، بیٹھ گئی اور پیر سے اپنی آدھی بنی پینٹنگز بیڈ کے نیچے دھکیل دیا۔ پولیٹیکل اور انڈسٹریلسٹ فیملی۔ یقیناً عالمگیر کی فیملی دولت مند ہوگی، جبھی وہ اتنی بے فکری سے نیو یارک جیسے مہنگے شہر میں اتنے قیمتی اپارٹمنٹ میں رہتا ہے۔ اور پھر یونیورسٹی کی فیس، وہ کوئی کام بھی تو نہیں کرتا۔ کیا عالمگیر کسی بہت دولت مند فیملی سے ہے؟ لامیہ نے تکیہ گھسیٹ کر اپنی گود میں رکھ لی اور بڑبڑائی، ضرور ایسا ہی ہوگا۔ عالمگیر ہمیشہ اپنی فیملی کے بارے میں بات کو ٹال جاتا ہے، کیوں؟ لامیہ کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگی، لیکن بار بار کرسی تو کبھی میز سے ٹکرا جاتی۔ آخر تنگ آ کر وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے عالمگیر سے صاف صاف پوچھنا ہوگا، لیکن کیا؟ اس نے کب کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ لامیہ نے فون اٹھایا، پھر ٹائم دیکھا اور رکھ دیا۔ کیا عالمگیر محض دوستی رکھنا چاہتا ہے؟ شاید میں ہی غلط سوچ رہی ہوں۔ وہ مجھے صرف اپنے دوست سمجھتے ہیں۔ میں نے ہی عالمگیر سے غلط امیدیں باندھ لی ہیں۔ لامیہ نے کھڑے ہو کر اپنے بکھرے کمرے کا ایک جائزہ لیا، پھر کچھ سوچ کر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ لامیہ اور عالمگیر اپنی اپنی سوچوں میں گم ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں کافی کی سپ لے رہے تھے۔ بالآخر لامیہ نے سکوت توڑا۔ عالمگیر، تمہارے آخری سمسٹر ہے، اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ عالمگیر نے جواب نہیں دیا۔ لامیہ نے میز پر رکھا عالمگیر کا ہاتھ ہلاتے ہوئے دوبارہ پوچھا، جب تم چلے جاؤ گے تو کیا مجھے یاد کرو گے؟ عالمگیر نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو لامیہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عالمگیر نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، نہیں، جب تمہیں بھول ہی نہیں سکتا تو پھر یاد کرنے کا کیا مطلب؟ لامیہ مسکرا دی۔ اچھا، جب شادی کر لو گے پھر تو مجھے ضرور بھول جاؤ گے؟ عالمگیر سنجیدہ ہو گیا۔ اگر یہی سوال میں تم سے کروں تو؟ میں نے ابھی شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ پھر ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے، لیکن تم کسی امیر گھرانے کے ہو، سیٹ لائف، شادی، فیملی، بزنس۔ تمہارے ملک میں امیروں کی زندگی ایسی ہوتی ہوگی۔ میں اپنے ڈیڈی سے سنی ہوئی باتوں سے اندازہ کر سکتی ہوں۔ لامیہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ عالمگیر نے سوچا، لامیہ سے سچ کہہ دینا چاہیے یا نہیں؟ اگر لامیہ ڈر گئی اور اس کی محبت کو نہ سمجھ سکی تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ لامیہ بہت غور سے عالمگیر کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد لامیہ نے کہا، خاموش کیوں ہو؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ نہیں، تم نے بالکل درست کہا، لیکن میں کسی اور کی پسند سے سجی سجائی زندگی نہیں چاہتا۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں۔ عالمگیر نے بہت محتاط انداز سے اپنے مقصد لامیہ کو بتانے کی کوشش کی۔ لامیہ مسکرا کر بولی، مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی، لیکن چاہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تم نے شاید زندگی میں کچھ پانے کے لیے کبھی کوئی جدوجہد کی ہی نہیں۔ عالمگیر کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھ کر لامیہ کو افسوس ہوا۔
میں تم اس پر طنز نہیں کر رہی، لیکن تم نے دیکھا ہوگا یہاں لوگ ایک سیمسٹر کی فیس بھرنے کے لیے کتنی چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرتے اور قرض لیتے ہیں۔ کسی کے ماں باپ ان کی مدد نہیں کرتے، لیکن تم 3 برس سے یہاں کتنے اطمینان سے رہ رہے ہو۔ میں صرف تمہیں فرق بتانا چاہتی تھی۔ میں جانتا ہوں، اور مجھے تمہاری بات بری بھی نہیں لگی۔ ہمارے والدین ہمارے لیے واقعی بہت کچھ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی ان کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں، عالمگیر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لامیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں ریسٹورنٹ سے نکل کر فٹ پاتھ پر آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ سامنے ہی ایک پارک تھا۔ عالمگیر نے لامیا سے پوچھا، اگر تمہیں جلتی نہیں تو کچھ دیر پارک میں بیٹھ جائیں۔ ہاں، مجھے کوئی جلتی نہیں، چلو، لامیا نے یوں کہا جیسے وہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ عالمگیر اور لامیا چلتے چلتے ایک تالاب کے کنارے جا کھڑے ہوئے۔ لامیا تالاب کے چبوترے پر بیٹھ کر اس پانی میں ہاتھ ڈالے پانی سے کھیلنے لگی۔ پانی کی ہلکی فوار لامیا کے بالوں میں باریک باریک موتی پروئے جا رہی تھی۔ لامیا نیچے جھکتی تالاب میں رنگین مچھلیوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ عالمگیر کو لگا اسی لمحے اسے دل کی بات کہہ دینی چاہیے۔ لامیا، عالمگیر کی آواز میں جانے ایسا کیا تھا کہ وہ ایک دم سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ عالمگیر بھی کھڑا ہو گیا۔ عالمگیر نے لامیا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، لامیا، میرے ساتھ زندگی بھر چلنا پسند کرو گی؟ لامیا چند لمحے عالمگیر کو دیکھتی رہی، تعجب کا اظہار کیا اور ناخوشی کا، جیسے اس سے پہلے ہی اس لمحے کے بارے میں علم تھا اور وہ جواب کے لیے تیار بھی تھی۔ لامیا نے عالمگیر کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ دھیرے سے چھڑائے اور چہرے پر آئی بھیگی لٹیں پیچھے کی اور بولی، عالمگیر، میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں اور تمہیں چاہتی بھی ہوں، لیکن میں ایک حقیقت پسند معاشرے میں پلی بڑی ہوں اور بچپن سے اب تک کچھ پانے کے لیے بہت محنت کرتی آئی ہوں۔ اسی لیے کوئی فیصلہ جذباتی ہو کر نہیں کرتی، لیکن تم شاید یہ فیصلہ جذباتی ہو کر رہے ہو۔ میں چاہوں گی تم ایک بار اور سوچ لو، اپنی فیملی، اپنے گھر اور اپنے فیوچر کے بارے میں۔ عالمگیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ لامیا نے کسی فوری جواب کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ دونوں خاموشی سے گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ سفید شلوار قمیض اور بلیک واسکٹ پہنے، ایک ٹانگ پر دوسری رکھے، بختیار لان میں کرسی پر بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ ہر زاویے سے وہ ایک منجھا ہوا سیاستدان لگتا تھا، لیکن وہ پیدا ہی اس کام کے لیے ہوا ہو۔ دور سے بھاری برگم تاجور آ کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ بختیار نے اخبار نیچے کر کے ایک نظر تاجور پر ڈالی اور اسے کچھ کہنے کو بے چین دیکھ کر اخبار میز پر رکھ دیا۔ میری عالمگیر سے بات ہوئی تھی، تاجور نے چائے بناتے ہوئے کہا۔ بختیار نے جواب نہیں دیا، لیکن آگے کی بات سننے کے لیے بے قرار ضرور ہو گیا۔ وہ خیریت سے؟ تاجور نے اطمینان سے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ اچھا، بختیار کی آواز میں گہرا طنز تھا۔ تاجور نے بختیار کو غور سے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بختیار کی روبدار شخصیت کو سراہا۔ پھر بہت محتاط لہجے میں بولی، میں نے اسے امتحان سے فارغ ہو کر فوراً واپس آنے کو کہا ہے، لیکن وہ فارغ ہونے کے بعد امریکہ اور یورپ کی سیر کو جانا چاہتا ہے۔ کتنے عرصے کے لیے؟ بختیار کی آواز میں شک تھا، جیسے اسے تاجور کی بات پر یقین نہ ہو۔ تاجور کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں بختیار کو معلوم نہ ہو گیا ہو کہ وہ عالمگیر کی تاخیر کا بہانہ خود کر رہی ہے۔ اس نے بے خیالی میں ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا تو بختیار طنزاً مسکرا دیا، گویا تاجور کے خدشے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ تاجور، میں امریکہ اور یورپ کے مال سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، لیکن مجھے اپنے خون پر بھروسہ ہے، بس یہ بھروسہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، ورنہ ہم میں سے کسی کے لیے بھی اچھا نہ ہوگا۔ بختیار نے حتمی فیصلہ سنایا۔ میں نے اسے باور کروا دیا کہ قدیر بھائی اب اپنی بیٹی کی فرض سے سبق دوش ہونا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ذہنی طور پر خود کو تیار کر لے، تاجور نے کہا۔ اچھا ہے، عالمگیر کو کہہ دینا واپسی کا پروگرام بنانے میں زیادہ دیر نہ کرے اور ہمیں اطلاع کر دے۔ بختیار اٹھ کھڑا ہوا اور کلائی پر بندی ہیرے جڑی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے بولا، تاجور، مجھے ایک ڈنر پر جانا ہے، رات شاید دیر ہو جائے۔ یہ کہہ کر بختیار تیزی سے قدم اٹھاتا اندر چلا گیا۔ تاجور نے جیسے سکھ کا سانس لیا۔ عالمگیر آ جائے تو بختیار کو چین آئے۔ تاجور کو بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سامنے پڑی ٹرے سے اپنے لیے چائے کا ایک کپ بنایا اور بڑبڑانے لگی، نہ جانے دل کیوں اتنا گھبرا رہا ہے۔ خدا کے لیے عالمگیر، کچھ ایسا ویسا نہ کرنا جسے تمہارے باپ کا بھروسہ کانچ کے برتن کی طرح ٹوٹ جائے۔ تاجور نے چائے کا ایک گھونٹ لے کر کپ واپس رکھ دیا اور آنکھیں موند لی۔ یا اللہ، میرے بچے کو اپنی امان میں رکھنا۔
لامیا اور عالمگیر بہت دیر سے خاموش بیٹھے تھے۔ بالآخر عالمگیر نے کہا، لامیا میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کر رہا اور تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ میرے والدین اور خاص طور پر بابا جان کو تمہیں قبول کرنے میں مشکل ہوگی، لیکن وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور بچپن سے آج تک انہوں نے میری کوئی بات نہیں ٹالی۔ میں انہیں منا لوں گا اور پھر تمہاری اپنی شخصیت اتنی پرکشش ہے، وہ تمہیں اپنانے پر راضی ہی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی پسند پر بہت خوش بھی ہوں گے۔ لامیہ نے امید و بیم سے عالمگیر کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں اس کے دل کی سچائی صاف بیان کر رہی تھی۔ خود لامیہ بھی عالمگیر کی جدائی کی تصور سے پریشان تھی۔ وہ بہت محتاط ہو کر کہنے لگی، عالمگیر، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم پہلے اپنے والدین کو میرے بارے میں بتا کر راضی کر لو، پھر ہم شادی کریں؟ نہیں لامیہ، جب تم میری بیوی کی حیثیت سے میرے ساتھ جاؤ گی تو ان کے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ وقتی ناراضگی ضرور ہوگی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی بتایا تو امی اور بابا خدشات کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے خیال میں یہاں کی کوئی لڑکی ان کے معیار پر پوری نہیں اتر سکتی۔ ابھی تمہارے بارے میں بتایا تو جانے کیا قیامت اٹھائے۔ تم میرا اعتبار کرو، مجھے تم پر اعتبار ہے، لیکن تم ایک وعدہ کرو کہ اگر تمہاری فیملی نے مجھے قبول نہ کیا تو تم میرے ساتھ واپس آ جاؤ گے اور ہم اپنی دنیا خود بنا لیں گے۔ اس ملک میں اپنی پسند سے جینے کے بہت چانسز ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں۔ عالمگیر نے لامیہ کی بات پوری بھی نہ کرنے دی۔ لامیہ مسکرائی تو اس کے چہرے پر گلابی رنگ بکھر گیا۔ ہم اپنی خوبصورت سے دنیا خود بنا سکتے ہیں۔ مجھے خود پر، تم پر اور اپنے اللہ پر پورا یقین ہے، عالمگیر نے دل کی گہرائی سے کہا۔ لامیہ نے اپنا سر عالمگیر کے سینے پر رکھ دیا۔ عالمگیر کو لگا جیسے آج اس نے ساری دنیا فتح کر لی ہو۔ بختیار کی محل نما کوٹھی میں بڑی چہل پہل تھی۔ کچن سے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ بختیار کی شخصیت آج کچھ زیادہ ہی شاندار لگ رہی تھی۔ اپنی آن بان اور انداز سے وہ کہیں سے بھی ایک جوان بیٹے کا باپ نہیں لگتا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں، قدیر بھائی آئیں گے تو اطلاع مل جائے گی، تاجور نے بڑا سا دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے قدرے بیزاری سے کہا۔ بختیار نے بے چینی سے جواب دیا، ہاں ہاں، لیکن جانے قدیر نے اتنی دیر کہاں کر دی؟ اور سنو، تم نے عالمگیر کو بتا دیا کہ ہم آج اس کی شادی کی تاریخ طے کرنے والے ہیں؟ تاجور نے فوری جواب نہیں دیا تو بختیار قدرے غصے سے بولا، عالمگیر کو بتا دیا یا نہیں؟ نہیں، موقع نہیں ملا۔ آپ نے اتنی بہت تیاریاں کرنے کا کہہ دیا کہ فرصت نہیں ملی، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، تاریخ تو طے کر رہے ہیں، بتا دیں گے۔ ہاں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہونا وہی ہے جو میں طے کروں گا، بختیار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور ہارن کی آواز سن کر دروازے کی طرف چل دیا۔ تاجور نے ایک بار پھر اپنا دوپٹہ درست کیا اور بختیار کے پیچھے چل دی۔ نیو یارک کی ایک چھوٹی سی مسجد میں عالمگیر اور لامیہ چند دوست لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کچھ امریکن تھے اور کچھ پاکستانی، لیکن سب نے لامیہ اور عالمگیر کے کہنے پر مناسب لباس پہن رکھا تھا۔ لامیہ نے عالمگیر کی دی ہوئی سفید رنگ کی سنہری کام والی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، جس سے اس کے کردار کی پاکیزگی اور چہرے کا نکھار مزید نکھر آیا تھا۔ لامیہ اور عالمگیر کی نظریں ملیں تو لامیہ نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ امام صاحب نے نکاح کا خطبہ شروع کیا تو سب باادب ہو کر بیٹھ گئے۔ بختیار کے فیملی ہال میں کہکے گونج رہے تھے۔ سامنے میز پر کئی طرح کے کھانے اور لوازمات موجود تھے، اور میز کے برابر ہی قدیر فیملی کے لائے مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے رکھے تھے۔ بختیار کی خوشی اس کے چہرے سے پھوٹتی پڑتی تھی۔ قدیر اور اس کا بیٹا باہر گاؤں کے روایتی لباس میں سر پر بڑی بڑی پگڑیاں باندھے ہوئے بڑے روب سے بیٹھے تھے۔ تاجور، قدیر کی بیوی فرزانہ اور قدیر کی بہو راحت ایک طرف بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ تاجور بختیار کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ نے سنا ہماری نگینہ نے BA فرسٹ کلاس میں پاس کیا ہے؟ مبارک ہو، سب کو مبارک ہو، بختیار نے خوشی کا اظہار کیا۔ نگینہ تو یونیورسٹی جانا چاہتی تھی، لیکن قدیر کی مرضی نہیں ہے، قدیر کی بیوی نے شکوہ کیا۔ نگینہ بیٹی کو عالمگیر کا ساتھ دینے کے لیے بہت کچھ سیکھنا ہے، اور جو وہ یہاں رہ کر سیکھ سکتی ہے اس کے لیے یونیورسٹی جانے اور ہاسٹلوں میں رہنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بختیار نے سنجیدگی سے کہا۔ قدیر کے بیٹے بابر نے ناگواری سے کہا، جانے آج کل یہ کیا فیشن چل گیا ہے کہ لیڈر ہر جگہ اپنی بیویوں کو ساتھ لیے پھرتے ہیں۔